اور حضرت عمر نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی آ رہا ہے بہت زیادہ اور لوگ ڈوب جائیں گے، ان کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بچانا، انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، منت سماجت کی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل ہم ان کو بچائیں گے، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى في مقام آخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اس کے استقبال میں جو ایک دو جمعے ہیں جن کے اندر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرنی ہے اور جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اس رمضان مبارک میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکیں، پوری امت کے لیے اللہ سے کوئی خیر کے فیصلے کروا سکیں۔ تو اس کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتوں پر خصوصیت سے جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہے اخلاص نیت، کیونکہ ہم نے بڑی عبادتیں کرنی ہیں، اس کے اندر نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا استغفار اور توبہ، کیونکہ جب ہم پینٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، دیکھتے ہیں رنگ کر رہے ہیں تو پہلے ریگ مار ہوتا ہے اور پہلے اس کو مانجا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے اس کا زنگ نہ اتارے ہم تو بعد میں رنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چند دن کے بعد وہ رنگ جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اندر سے وہ جو ہے وہ زنگ نکل آتا ہے، پھر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے نا، ہمارے دل کا ریگ مار ہے، ہمارے گناہوں کی صفائی کرتا ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توجہ سے طلب کے ساتھ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، خالصتاً اللہ کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شرک، دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو بالکل بھی، بلکہ اس دکھلاوے کو ایک صحیح حدیث کے اندر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھلاوے کو شرک فرمایا ہے، شرک فرمایا ہے۔ بلکہ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ روز محشر اللہ پاک جل شانہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں نا،
روز معاشر اللہ پاک جل شانہ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ جن کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا ان سے جا کر بدلہ لے لو۔ تو ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ عموماً ہم عبادات کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کریں، اس پر ہمیں کوئی کہیں سے حوصلہ افزائی نہ ہو، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ میں نے یہ نیک کام کیا ہے، بار بار ہم بتلاتے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی بزرگی جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دکھلاوے۔ عبادت ایسے طریقے سے کرے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ اب یہاں پر ہمیں اندازہ کریں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے چکر لگاتے تھے، رات کو چھپ کر لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے، پہرہ دیا کرتے تھے، چوکی داری کیا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں وہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمین میں۔ زمین والے 2 وزیر کون سے ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ دیگر فضائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں بیان کیے۔ روزہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، ساتھ آرام فرما ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود ہمیں تو جو کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں واقع چند ایک ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے، وہاں پہنچے، ایک خاتون کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ساتھ اسلم غلام ہے، غلام کا نام تھا اسلم رضی اللہ تعالیٰ، وہ ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا امیر المومنین کا کہ امیر المومنین وہاں گئے، ان سے جا کر حال احوال پوچھا، واپس آئے، بیت المال سے کچھ سامان اٹھایا، آٹا لیا، کھجوریں لی، اپنے کندھے پہ رکھا اور لے جا کر ان کو دیا، اور جو ہے خود جو ہے چولہے کے اندر پھونک مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھنی داڑھی میں سے دھواں نکل رہا تھا، چولہے کا دھواں داڑھی میں سے جا رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف اخلاص ہے۔ کون دیکھ رہا تھا؟ یہ تو روایت ہمارے سامنے آگے کہ حضرت اسلم ساتھ تھے، اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے رات کے وقت گشت کرتے ہوئے، یہ واقعہ بھی مشہور ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس خیمے کے اندر خاتون ہے، اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا، کو کہنے لگے کہ ولادت کا وقت ہے، ہم امیر المومنین کے پاس جا رہے تھے، ہم شہر سے بیٹھ ٹھہر گئے، کہیں سے مسافر آئے ہیں۔ تو آپ گئے گھر، خاتون اول اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیا اور لے کر جو ہے نا جا کر ان کی جو ہے بیمار پرسی کی، اللہ نے جو ہے بیٹا عطا کیا۔ بات تفصیلی واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور حکومت ہے، اور ایک بندہ روز پہرا دے رہا ہے، روز لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ واقعات ہمیں ملتے ہیں 3-4، باقی واقعات کدھر گئے؟ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کتنے واقعات وہ ہوں گے جو حضرت عمر اور اللہ کے درمیان ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، نیکی کر دریا میں ڈال والی جو مثال ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بالکل کسی سے یہ توقع ہی نہ ہو کہ میری کوئی تعریف کرے گا، مجھے کوئی دیکھے گا۔ جو دیا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے دیا، آنکھیں بند کر کے دیں۔ جو عبادت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، یہ ہے اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم مشہور حدیث سنتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اللہ پاک اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص گزرا، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا، ایک شخص گزرا تو اس نے ایک مٹی کا ٹیلا دیکھا، بڑے بڑے ٹیلے تھے مٹی کے، تو کہنے لگا کہ میرے پاس اس مٹی کے ٹیلے کے برابر غلہ ہوتا نا، اناج ہوتا، گندم ہوتی، تو میں سارے لوگوں کے اندر اس بستی والوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس وقت کے جو نبی تھے بنی اسرائیل کے اندر، موجودہ وقت کے نبی کے اوپر وحی بھیجی کہ ہمارے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم نے تجھے اس بڑے ٹیلے کے برابر غلہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ بات سمجھے ہم، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت کے اندر تو آدمی کتنی بڑی بھی نیت کر سکتا ہے، نیت کرنے کے اندر تو کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے نا۔
کتنا بڑا اللہ سے نیت کر لے، اللہ سے مانگ لے۔ اچھا، نیت کے اندر کوئی دکھاوا بھی نہیں ہوتا۔ جب نیت ہم کرتے ہیں نا تو وہ دل میں ہوتی ہے، اس کو کوئی میرے دل کے اندر کیا نیت ہے، میں بول رہا ہوں باہر سے آتے ہوئے کیا نیت کر کے آؤں، میں کس لیے جا رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب میں عمل کر رہا ہوں نا، میرے عمل کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور مجھے پتہ بھی لگ رہا ہے کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، تو ممکن ہے خدا نہ خواستہ میرے دل میں ریاکاری آ جائے۔ عمل کا اجر کم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، نیت کا اجر کم نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت بڑی سے بڑی کرنی چاہیے، اچھی سے اچھی کرنی چاہیے، دکھلاوا اس کے اندر بالکل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ہمیں کوئی تعریف کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، کوئی پرواہ نہ ہو ہمیں اس بات کی۔ ہم نے جو کچھ کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک حدیث ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عالم، شہید اور سخی کا حساب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عالم، شہید اور سخی کا کتنا بڑا اجر ہے، عالم بننا معمولی بات نہیں ہے، اور شہید ہونا کتنا بڑا اجر، اپنی جان ہی دے دی، اور سخی ہونا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ تینوں بڑے بڑے کام ہیں، سب سے پہلے ان کا حساب کیا جائے گا، اور حساب کرنے کے بعد تینوں کو دوزخ کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کی نیت جو ہے وہ دکھاوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تینوں نے، عالم نے علم پڑھا دکھاوے کے لیے، شہید نے شہادت حاصل کی دکھاوے کے لیے کہ مجھے لوگ بڑا کہیں گے، غازی کہیں گے، شہید کہیں گے، اور سخی نے مال خرچ کیا دکھاوے کے لیے۔ یہ خرچ کرنے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود دکھاوے کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کا فرمان۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، بہت ضروری ہے نیتوں پر جو ہے نا، اللہ پاک سارے اعمال کا دار و مدار دنیا میں اعمال، قسمتیں نیتوں پر بناتے ہیں۔ جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کو مراد اچھی ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جس کام میں ہماری غرض اور مفاد آ جائے نا، آپ سب کا تجربہ ہوگا، جس کام میں ہمارا مفاد آ جائے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کی ہم نوکری لگوا رہے ہیں، کسی کا کام کر رہے ہیں، ہم اگر اخلاص سے کریں گے تو یقیناً اس کی نوکری لگ جاتی ہے، اس کا روزگار کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی اپنا مفاد ہے تو اس کا بیچارے کا وہ رولتا ہی رہتا ہے، اس کا کام عموماً اکثر ہوتا ہے، ہمارے بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ نیت ٹھیک نہیں۔ نیت کا اثر ایک ایک چیز پر پڑتا ہے۔ مشہور واقعہ بھی ہے نا، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اپنے وزیروں مشیروں سے، بادشاہ کا گھوڑا تیز تھا، دور نکل گیا، ایک جگہ پر پہنچا کہ صحرا اور جنگل کے اندر جو ہے نا ایک باغ ہے، اناروں کا خوبصورت باغ ہے۔ وہاں پر پہنچا تو پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے، تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت باغ اور اناروں سے بھرا ہوا، انار لگا ہوا، پھل لگا ہوا ہے، پکا ہوا ہے۔ مالی سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پانی پلا دیا جائے، انار کا جوس پلا دیا جائے۔ اس نے ایک انار توڑا اور توڑ کر اس کا جوس نکالا، اور نکال کر جو ہے نا پورا ایک ہی دانے سے جو ہے وہ گلاس بھر گیا پورا۔ بادشاہ نے پی لیا، اتنا لذیذ، اتنا مزیدار۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ پیتے پیتے ہی بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ہماری سلطنت کے اندر ایسے باغ بھی موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں جا کر جو ہے نا اس کو اپنی تحویل میں لینے کے، اپنی شاہی تحویل میں لینے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا، ہم اس کو اپنی تحویل میں لیں گے، اس پر عیاشی کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ اب یہ بادشاہ نے دل میں نیت کی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، اس کو پتہ نہیں ہے مالک کو کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، ایک گلاس مجھے اور پلا دو۔ اب وہ گیا، اس نے ایک انار نہیں کئی انار توڑے، لیکن گلاس نہیں بھر رہا۔ اور پھر بڑی مشکل سے وہ جیسا کیسا ہوا لا کر بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے پیا اور ذائقہ بھی اس کا ٹھیک نہیں، ذائقہ بھی خراب ہے، کھٹا ہے۔ بادشاہ غصے ہو گیا کہ یہ تو نے کیا کیا، کہ تو نے کوئی درخت بدل لیا، پودا بدل لیا، کہاں سے یہ لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی، آپ درخت کی بات کریں، میں اسی ٹہنی سے توڑ کر لاؤں جس ٹہنی سے پہلا توڑا تھا، لیکن جو ہے معاملہ یہ ہوا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ایسا کیوں ہوا؟ وہ مالی بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کہنے لگا لگتا ہے کہ جو ہمارا بادشاہ وقت ہے نا، اس کی نیت میں فرق آ گیا۔ دیکھیں نیت کہاں اور کتنی تیزی سے اثر کرتی ہے۔ ابھی اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ بادشاہ سے میں مخاطب ہوں، باقی بادشاہ کی نیت میں فرق آیا تھا نا، تو جس کی وجہ سے
پھلوں تک کے ذائقے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نیت خالص ہو، سب سے بڑی چیز ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، سب سے بڑی بات ہے آدمی کی نیت جو ہے سب بہترین ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اب ہم نے رمضان مبارک آ رہا ہے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دن رات تلاوت ہو رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیلۃ القدر کا قیام کریں گے، اور بڑی بات زکوٰۃ ادا کریں گے ماشاءاللہ، چونکہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رمضان میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جتنا ہمارا مسلمانوں کا مالدار طبقہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شروع رمضان میں پہلے دوسرے روزے میں جو ہے نا اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، تاکہ ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اللہ پاک بڑا چڑھا کر ثواب دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کر، دیکھو بڑے بڑے لاکھوں میں زکوٰۃ دی جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہاں پر سب سے پہلے بات وہی ہے گی انما الاعمال بالنیات، نیت ہمیں خالص اللہ کی رضا رکھیں۔ اور جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم سیلفی لیں اور جو ہے لوگوں کو بتائیں اور اس کا مطلب ہے اشتہارات لگائیں کہ ہم یہ ڈونیشن کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو بھی نہ بتائیں، اس کو بھی ہدیہ کہہ کر اس کو دے دیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ زندگی اندر جو میں زکوٰۃ پر بات کریں گے، تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ باقی دوسری بات، وقت بھی ہمارا پورا ہونے والا ہے، دوسری بات جو ہے نا توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ پاک جل شانہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، چونکہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، نیت کی ہوئی ہے، اللہ پاک ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان کی باقاعدہ تیاری فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے رمضان میں سارا دن بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس میں اتنے اعمال جو ہم نے کرے، پورے 11 مہینوں کے اندر دل زنگ آلود ہو گیا ہے، روح ہماری بیمار ہو چکی ہے، جسم بیمار ہو اس کے علاج کا بندوبست ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، سارے ہیلے پرہیز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے اس کا علاج ہم لوگ نہیں کرتے۔ روح کے علاج کی، دل کے علاج کی سب سے پہلی سیڑھی توبہ اور استغفار ہے۔ پہلے پرانا زنگ ہم نے اتارنا ہے جو دلوں کے اوپر لگ گیا ہے، جو روح کے اوپر لگ گیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو سارے کے سارے مل کر مجھ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو، اے میرے بندو ان کو بتا دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر لی ہے، گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ تو اس لیے بالکل کتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہیں ہو گئے، 2 آنسو بہانے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حدیث پاک خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے انسان جو ہے خطا کار ہیں، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار، بہتر گناہ گار وہ ہیں جو سچی توبہ کرنے والے۔ اللہ پاک کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی جنگل بیابان کے اندر ایک شخص کی اونٹری گم ہو جائے، جس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا سارا زاد راہ بھی اس کے اوپر ہو، سامان سفر، کھانا پینا پانی سب کچھ اس کے اوپر ہو، اور وہ شخص جو ہے نا بڑا پریشان ہو کہ اب تو صرف موت ہی ہے، یا صحرا میں کس نے آنا ہے، اتنے میں اس کو نیند آ جائے، وہ اٹھے تو اونٹری اس کے سامنے کھڑی ہو، اس کو کتنی خوشی ہوگی، جتنی اس کو خوشی ہوگی نا اس سے زیادہ خوش اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے ہوتے ہیں۔ تو سچی توبہ کی شرائط بھی مفسرین نے قرآن پاک میں تفسیر میں لکھی ہیں کہ پکی نیت ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جس گناہ کے اندر لگا ہوا اس کو چھوڑ دے، اس گناہ کو برا سمجھے، اس کو وقتی طور پر جو ہے وہ بالکل چھوڑ دے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بنا لے، اللہ پاک تو دلوں کو جانتے ہیں، سچی توبہ کرے،
ہاں اگر حقوق العباد سے کوئی گناہ ہے، کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس بندے سے بھی معافی مانگ رہی ہو۔ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ انسان توبہ کرے گا، اللہ اس کو بالکل گناہوں سے پاک کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آخری بات ہے، ایک درد دل ہے کہ جو ہے نا امت پر جتنے حالات ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا دین جو ہے نا وہ حالات کا دین ہے، جیسے حالات آئے ہم ادھر بہ جاتے ہیں، جیسا ماحول ملا ہم ادھر کو ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریزن، اس کے بیک پہ کیا چیز ہے، اس کی جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رسول کا حکم۔ مسلمان تو پابند ہے دین کا، مسلمان کا معنی ہی وہ سرنڈر کرنے والا، تسلیم کرنے والا، سر جھکانے والا، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو قبول کرنے والا، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری سے نکل کر عیاشی کرنی ہے نا، وہ کامل مسلمان نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہے۔ تو کامل مسلمان وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں پورا اترتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، کل جو میرے ساتھ پیش آیا، فجر کی نماز پڑھا کے گئے گھر، تو باہر کسی نے بیل دی تو میں باہر چلا گیا۔ ایک نوجوان ہمارے ادھر قریبی ایک مال کے اندر نا وہ کیشیئر ہے، وہ کھڑا ہوا تھا موٹر سائیکل پہ۔ اس نے پوچھا کہ کر صاحب آپ سے جو ہے نا خواب کی تعبیر پوچھنے، میں نے آج صبح خواب دیکھا ہے، کل صبح کی بات ہے، تہجد سے پہلے میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گناہ کہاں تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ کہنے لگا میں اسپیشلی جو ہے نا یہاں جمعہ پڑھتا تھا تو شاید جانتا تھا، میں تو اس کو اچھے طریقے سے نہیں جانتا تھا، میں اسپیشلی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں دور سے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور ہر طرف پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر ہے، پانی آ رہا ہے لوگوں کی طرف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بچانا ہے، اب کیا کریں، لوگ سارے ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، اب ان کا کیا کریں۔ تو میں نے کہا جی بالکل بچانا چاہیے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پکڑ کر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کہنے لگے مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت عمر نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی آ رہا ہے بہت زیادہ اور لوگ ڈوب جائیں گے، ان کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بچانا، انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، منت سماجت کی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل ہم ان کو بچائیں گے، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس نوجوان نے مجھے سنایا یہ خواب۔ اب اس کے یہ خواب سنتے سنتے ہی نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ مطلب ہے کہ دیکھیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب اس خواب کی تعبیر جو بنتی ہے وہ یہ ہے، شاید اللہ نے اسے میرے پاس بھیجا اس لیے تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا، میرے اوپر اثر ہوگا کہ میں اپنے دوست احباب اپنے سب کو یہ بات سناؤں گا۔ تو اب اس خواب کی تعبیر جو علم تعبیر کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے، پانی کا دیکھنا خواب کے اندر کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ پانی کا دیکھنا، پانی اتنا سمندر کی صورت میں آ رہا ہے، اتنا زیادہ آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سخت حالات آنے والے ہیں، ایمان کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا، آئندہ کے حالات کو غیب کا علم تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تو بہت سخت حالات شروع ہونے والے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ حالات ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم توبہ کی طرف پھر بھی نہیں آ رہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ ایک درد دل ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں ان سے ناراض ہوں، انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ کون سا ٹائم ہے جب ہم آقا کا دل نہیں دکھاتے؟ کون سا وقت ہے جس میں آقا کی نافرمانی ہم لوگ نہیں کرتے؟ اب ایک چھوٹا سا یہ معاملہ ہے، اگر محسوس نہ کرے، یہ جو بسنت ہے دیکھیں ساری قوم لگی ہوئی، لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ اڑا رہے ہیں۔ ہم نے کل پرسوں جو ہے نا ایک اسی پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو مجھے دوستوں نے فون کر کے یہ کہا کہ ہم نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، ہم نے لاکھوں روپیہ لگانے کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی یادگار ہے۔ ایک گستاخ رسول کی یادگار کے طور پر بسنت منائی تھی پہلے، ہم مسلمان اس میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں، اور ہمارے دوست کہتے ہیں یار ہر معاملے میں دین کو لے آتے ہو، کیا کریں، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان تو وہ ہے جو سوتے ہوئے بھی دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، آقا کی سنت کے مطابق سوتا ہے، دعائیں پڑھ کر سوتا ہے، وہ تو پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ میرے عزیز دوستو بس گزارش یہی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ ابھی ہم جتنے دوست موجود ہیں، جتنے گناہ ہو گئے
حدیث پڑھی ہے میں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے خیر الخطائین التوابون، ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، دن رات ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ بہترین گناہ گار خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ تو ہوگا، پکی بات، بس اب ہم نے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کریں، روزانہ استغفار اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، امت کا درد سامنے رکھیں، اور جو ہے اس بات کا ہم لحاظ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔